حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالہ، اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے، اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک دینار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو صدقہ کیا جاتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے، رسول اللہ ان تینوں میں سے افضل کون ہے، اعلیٰ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا جو دینار گھر والوں پر خرچ کیا جا رہا ہے یہ سب سے افضل اور اعلیٰ دینار ہے۔ تو گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا، ایک حدیث میں آتا ہے جو گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ اس انسان کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ اس سے ساری تنگیاں پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو گھر والوں پر خرچ کرنا، اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ سیر و سیاحت کے لیے نکل رہے ہیں، کبھی آپ ایبٹ آباد میں ہیں تو کبھی حیدرآباد میں، کبھی ناران کا گان کا سفر ہے تو کبھی کراچی ساحل سمندر کی سیلفی اپلوڈ کر رہے ہیں، تو گھر والوں کا بھی حق ہے کہ کبھی آپ ان کو بھی ساتھ لے جائیں، ان کو بھی گھمائیں پھرائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اندازی ڈالتے تھے، جس بیگم کا نام نکلتا تھا حضور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے سفر میں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ واقعہ مشہور ہے، ایک سفر سے واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی۔ آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں تو گھر والوں کو بھی ساتھ لے جائیں، گھر والوں کو وہی چار دیواری کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور خود آپ مزے سے جناب جی سفر کر رہے ہیں، ان کی قدرت کے نظارے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور آپ طرح طرح کے کھانے اڑا رہے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل پہ ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ کہیں کڑھائی اڑا رہے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ کہیں کسی محفل میں جا کے وہاں کھانے کھا رہے ہیں، تو گھر والوں کا بھی حق ہے کبھی ان کو بھی یار باہر لے جائیں، ان کے سینے میں بھی دھڑکتا ہوا دل ہے، ان کا بھی دل کرتا ہے باہر کے نظارے دیکھیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی باہر کا کھانا ہو جانا چاہیے۔ گھر والوں کو وہی دال ساگ کھلا رہے ہیں، وہ خود باہر جا کر طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو گھر والوں کے اوپر وسعت سے خرچ کرنا گھر والوں کا حق ہے۔ تو خود اگر سیاحت کے لیے جاتے ہیں کبھی کبھی گھر والوں کو بھی لے کے جائیں، خود باہر کے کھانے کھاتے ہیں کبھی کبھی گھر والوں کو بھی باہر کے کھانے کھلائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سفر کے اندر اپنی کبھی کسی بیگم کو ساتھ لے جاتے تھے، آپ بھی اس سنت پر عمل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، کہ تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے اوپر جان کا کیا حق ہے کہ اس جان کے اوپر بے جا ظلم نہ کرو، اس اپنی جان کو کسی مشقت میں نہ ڈالو۔ تو آپ کی جان کا حق یہ ہے کہ آپ کبھی کہیں پھرنے جا رہے ہیں، کبھی کہیں کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آگے حضور نے فرمایا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، اور ان کا حق کیا ہے؟ ان کو ٹائم دو۔ ان کا حق کیا ہے؟ باہر پھرنے جا رہے ہو کبھی ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ان کا حق کیا ہے؟ دینی اتنی تعلیمات، اتنی مسائل، اتنا علم ان کو دو کہ جن سے ان کو زندگی گزارنے کا پتہ چل سکے، جن سے ان کو پتہ چلے گھر کی زندگی کیسے گزارنی، جن سے ان کو پتہ چلے گھر والے کے کیا حقوق ہیں، جس سے ان کو پتہ چلے اولاد کی دینی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے۔ والد صاحب ہیں تو گھر کے اندر، شوہر صاحب ہیں تو گھر کے اندر وہ نگہبان ہیں، ان سے قیامت کے والے دن ان کے بارے میں، بیگم کے بارے میں پوچھ ہوگی، بچوں کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ اگر وہاں پر اللہ کے سامنے پوچھ جب ہوگی، اگر اس میں فیل ہوگے تو پھر کہاں چھپیں گے، کہاں بھاگیں گے؟